تن میں تیرے 6 رتن ہیں، نہیں ہے جس کا مول، 20 نقطے 5 تن ہیں، 25 گن انمول۔ تو لغت میں رتن کے معنی کیا ہے؟ تو رتن کے ایک معنی ہے بہترین چیز کے، اور رتن کو آنکھوں کی پتلی بھی کہا جاتا ہے، قیمتی چیز کو بھی رتن کہتے ہیں، یعنی لب لباب۔ تو یہاں اہل تصوف کے لیے اشارہ ہے کہ انسان کی آنکھ کی پتلیوں میں جو نور موجود ہے تو اس میں اور چمک کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ تو صوفیان کرام کا مقولہ ہے کہ اپنے رتن کا جتن کر، جو قیمتی چیز ہے اس کا جتن کر۔ تو اہل سمجھ کے لیے اشارہ کافی، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ برزق آدم سے میں سمجھا قرآن کی تفسیر، سبحان اللہ، برزق آدم سے میں سمجھا قرآن کی تفسیر، ارے سراپا کلمہ بنا ہے آدم، سراپا کلمہ بنا ہے آدم۔ جب تک انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، یعنی اپنی تخلیق پر، یعنی اس کے پیدا ہونے پر غور و فکر نہیں کرتا، وہ یہ راز کو نہیں جان سکتا، پہچان سکتا۔ اسی لیے اسے اپنی تخلیق کے عنوان پر غور کرنا ہوگا کہ کیسے بنا، جس میں انسانی میں 6 رتن ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی 6 مقام منزل، 6 مانوی عالم، 6 تجلیات، 6 لباس، 6 درجات اور 6 تعمیرات ہیں۔ یعنی یہ جو 6 رتن ہیں، تو یہ 6 کس کے رتن ہیں؟ تو یہ 6 کلمے کے رتن ہیں۔ اور کلمے میں کتنے مقام منزل ہے؟ تو 6 مقام منزل ہے، 6 مانوی عالم ہیں، 6 تجلیات ہیں، 6 لباس ہے، 6 درجات ہے، 6 تعلیمات ہے، تعمیرات ہے۔ تو 6 جہت ہے، کیا ہے؟ 6 ڈائریکشن، اور یہ ڈائریکشن کس کے ہیں؟ تو کلمے کے ہیں۔ اس مقام پر پیر عادل وجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے۔ اس جسم کی ہے 5 عناصر سے بناوٹ، عقل و دل و پندار کی ہے ساری سجاوٹ، سبحان اللہ۔ یعنی بندہ ہی سراپا کلمہ بنا ہوا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کو پانے کے لیے کسی پیر کامل کی ضرورت ہے۔ کلمے کی 6 جہات میں مانوی معنی بھی ہے، یعنی 6 جو رتن اشارہ کلمے کی 6 جہت کی طرف ہے، جس میں مانوی معنی یعنی کلمے میں 6 مقام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے مانوی معنی کیا ہے؟ تو نفس، دل، روح، سر، نور اور ذات ہے۔ 6 منزل و مقام ہیں، ناسوت سے لے کر سیاہوت۔ 6 عالم ہیں جس کو درجہ انسانی بھی کہا جاتا ہے، جیسے عالم اجسام، عالم امثال، عالم ارواح، وحدت اور احدیت۔ 6 تجلیات بھی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں، کالا، اجلا، ہرا، لال، پیلا اور بے رنگا۔ 6 لباس بھی ہے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، وحدت اور وصلت۔ اسی طرح 6 درجات ہے، 6 تعمیرات ہے، جیسے آگ، نور، ہوا، پانی، مٹی اور مالک۔ یہی تمام انسان کے وجود میں ضم ہے۔ یہ سب صفات انسان کی ہی ہے، یہ انسان کے مقامات کے ہی نام ہیں۔ یہ تمام مل کر آدم بنا، اس لیے اس کی قدر و قیمت ہی انمول ہے۔ اس روئے زمین میں اس کا کوئی مول نہیں۔ 18,000 عالم اس میں موجود ہے۔ اس بات کی دلیل خود 6 جہت ہے، یعنی خود انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے آخر میں تخلیق فرمایا۔ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت یہی ہے کہ تمام مخلوقات کے گن آدم علیہ السلام میں شامل ہو سکے، یعنی جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کرنا تھا پیدا فرما چکا تھا، سب سے آخر میں جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے پیدا فرما کر جو ہے تمام گن جو ہے آدم علیہ السلام میں شامل کرنے کی کوشش کیا۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اسی وجود میں 5 تن ہیں، اور اسی 5 تن اور 6 رتن کے 20 نقطے ہیں، 25 گن ہیں جو آدم کو انمول بناتے ہیں۔ اصل میں 5 عناصر 25 گن صوفیہ کرام کا مقولہ ہے، جس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہے۔
کہ آدم ان تمام میں غور و فکر کرے کہ کیا صفات ہے، یہ عناصر ہمیں آدم سے وراثت میں ملے، یہی عناصر جس کے اندر تبدیلی آنے سے انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بگڑنے سے انسان کے ظاہری اور باطنی وجود میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، آج آپ یونانی پیتھی کو اٹھا کر دیکھیے جو 4 عناصر یعنی اربع عناصر کے بارے میں کہتی ہے کہ خون، بلغم، سودا اور صفرا، انہی 4 عناصر کو اس کی اصل مانتی ہے اور کہتی ہے کہ انہی چیزوں کی خرابی کی وجہ سے انسان کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ تو جب ظاہر میں خرابی ہوگی تو خود بخود باطن میں بھی خرابی ہوگی۔ ہندوازم میں بھی آج 5 عناصر کی بات ہوتی ہے، جس میں پانی یعنی جل، مٹی یعنی زمین، آگ یعنی وایو اور 5واں ہے آسمان یعنی آکاش، جس کو ہندوازم پنچ بھوٹا کہتے ہیں۔ ہر عنصر کے الگ الگ کمپوزیشن ہوتے ہیں، یعنی اس کی خصوصیات، جس کو ہم انگلش میں کیریکٹرسٹکس کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ جیسے پانی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، پانی بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں جو انسانی وجود کے باہر پائے جاتے ہیں، اور وہی پانی کی قسمیں انسان کے وجود میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، پانی کڑوا بھی ہوتا ہے، پانی نمکین بھی، اور یہی تمام پانی آپ کے وجود کے اندر یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، مثانہ اور دیگر جسم میں ہوتے ہیں۔ اور پانی سے آواز، پائخانہ، خون، پیشاب اور رگ ہے، یہ پانی کے گن ہیں۔ اور اسی طرح سے مٹی زرد ہوتی ہے، آگ کالا ہوتی ہے، اور ہوا ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ مٹی ہڈی، گوشت پوشت، مغز، بال، روا اور منی، اور آگ بھوک لگنا، ہضم ہونا، جمائی لینا، روشنی یعنی آنکھوں کی، اور ہوش، اور ہوا چلنا، بھرنا، ہلنا، عقل، بیداری اور ہوس۔ تو غور و فکر کرنا ہے، ان تمام جو ہے خصوصیات پہ غور کرنا ہے۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان عنصر پہ بھی جو ہے غور کرنا ہے، اور انہی صفات جو ہے یہی صفات مل کر انسان کا مزاج بنا۔ کیا بنا؟ مزاج بنا۔ تو ایک ظاہری مزاج بنا اور ایک اس کا باطنی مزاج بنا۔ تو ظاہر سے باطن کو سمجھنا ہے، ظاہر سے باطن کو سمجھنا ہے۔